اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ستمبر 1970 کی 6 تاریخ ہے۔ 6 ستمبر کی نسبت سے سب سے پہلے میری طرف سے آپ تمام احباب کو استقلال پاکستان مبارک ہو۔ اس وقت میں صرف اس ہدیہ تبریک کے پیش کرنے پر ہی اکتفا کرتا ہوں، کیونکہ آج شام کو 7:30 بجے، جیسا آپ احباب کو معلوم ہے، YMCA ہال میں ہم ایک اجتماع منعقد کر رہے ہیں، جس میں جنگ ستمبر کے شہداء اور غازیوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ اس مبارکباد کی تفصیل میں وہاں عرض کروں گا۔ درس کا آغاز سورہ النساء کی 35ویں آیت سے ہو رہا ہے، 4/35۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ نساء کی ان ابتدائی آیات میں عائلی زندگی کے متعلق احکام اور ہدایات دی گئی ہیں، اور جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، قرآن کریم نے زندگی کے بڑے بڑے اہم معاملات کے متعلق بھی عام طور پر اصولی رہنمائی پر اکتفا کیا ہے، لیکن عائلی زندگی ایسی اہم ہے اس کے نزدیک کہ اس کے احکام دیے اور احکام کی جزیات اور تفاصیل بھی خود دی۔ پھر دوہرا دوں کہ جیسا میں اکثر کہتا چلا آ رہا ہوں، جسے آپ معاشرہ، اس کے بعد قوم، اس کے بعد انسانیت کہتے ہیں، اس کی منزل اولی گھر کی زندگی ہوتی ہے۔ جس قسم کی گھر کے اندر کی زندگی ہو، اسی قسم کا معاشرہ ہوتا ہے۔ صبح کے وقت ہم جب باہر نکل جاتے ہیں تو اس وقت ہمیں معاشرہ کے افراد کہا جاتا ہے، اور شام کو جب ہم گھروں میں آ جاتے ہیں تو پھر ہم گھر کے افراد ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم نے گھروں کی دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں، یہ تو پرائیویسی کے لیے ہیں۔ ان دیواروں کو اگر درمیان سے ہٹا دیا جائے، اسی کا نام معاشرہ ہوتا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ گھروں کی زندگی جہنم کی زندگی ہو اور معاشرے کی زندگی جنت ارضی کا نمونہ پیش کرے۔ جنت کی زندگی گھروں سے شروع ہوتی ہے، اور انسان کے اصل سیرت اور کردار اور کیریکٹر کی پہچان بھی گھر کے اندر کی زندگی سے ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہیرو وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی یا اپنے نجی ملازم کی نظروں میں ہیرو ہو، اور دنیا کے عظیم ترین سب سے بڑے ہیرو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس کی ایک شہادت یہ بھی ہے کہ حضور کی رسالت کے دعوے پہ سب سے پہلے بیوی ایمان لائی تھی۔ عائلی زندگی قرآن کے نزدیک بڑی اہم ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا ہے، وہ جزیات تک اس کی خود بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ ازدواجی زندگی کے لیے اس کا ترجمہ ہی رفاقت کی زندگی ہے۔ قرآن نے کہا یہ کہ اس میں ہم آہنگی فکر و نظر، مزاج اور طباع کی یک رنگی، خیالات کی یکنگہی، یہ نہایت ضروری ہے، کیونکہ زندگی کی اس گاڑی کے یہ 2 پہیے ہیں، اور زوج کے تو معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایسی 2 چیزیں کہ جن میں سے اگر ایک نہ ہو تو دوسری ناتمام اور نامکمل رہ جائے۔ تو اس کے لیے انتخاب ایسا ہونا چاہیے کہ یہ دونوں پہیے، جیسے کہ وہ گاڑی بنانے والا دیکھتا ہے کہ اس میں اگر ایک سوت کے برابر بھی فرق ہو تو گاڑی میں لہک پیدا ہو جاتی ہے۔
انتخاب اس قسم کا ہونا چاہیے، پھر گھر کا نقشہ باہمی مودت، سکینت اور رحمت کا ہونا چاہیے۔ ان الفاظ کی تشریح آپ کے سامنے کئی مرتبہ آ چکی، لیکن اس کے باوجود قرآن انسانی طباع کو نظر انداز نہیں کرتا، کہتا بہرحال سب کچھ دیکھ بھال کر لینے کے باوجود ہو سکتا ہے کہ ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ باہمی اختلاف ہو۔ اب ایک تو ازدواجی زندگی وہ تھی ہندو مت کی اور عیسائیت کی کہ ایک دفعہ کا یہ جو بندھن ہے یہ پھر اٹوٹ ہو جاتا ہے، ٹوٹ نہیں سکتا، یعنی اختلافات ہوں، مناقشات ہوں، لڑائی اور جھگڑے بھی ہوں، نظر آ جائے کہ کوئی شے ایسی نہیں جو دونوں میں رفاقت مودت کے تعلقات پیدا کر سکے، لیکن یہ رشتہ ایسا ہے کہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ آپ سوچئے تو صحیح، آپ کسی ایسے ہمسائے کی ہمسائیگی میں دن بسر نہیں کر سکتے کہ جس کے ساتھ آپ کی نبھ نہ رہی ہو۔ مسافر سفر میں ایک گاڑی کے ڈبے میں آپ 2 گھنٹے تک ایسے مسافر کے ساتھ نہیں چل سکتے کہ جس کے ساتھ آپ کو مناقشہ پیدا ہو گیا ہو کسی طرح سے۔ آپ سڑک پہ اوائڈ کرتے ہیں کسی ایسے شخص سے آمنا سامنا کرنا کہ جسے آپ پسند نہ کرتے ہوں، لیکن آپ سے کہا یہ جائے کہ یہ تمام چیزوں کے باوجود تمہیں اس رفیقہ حیات یا اس رفیقہ سے کہا جائے کہ تمہیں اس رفیق زندگی کے ساتھ زندگی پوری نبھانی ہوگی، بسر کرنی ہوگی، جس میں اور تم میں کوئی بھی قدر مشترک نہیں، اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن ہے، اس نے اتنی تاکید اور اہمیت کے ساتھ انتخاب کے باوجود اس امکان کو، اس پاسبلٹی کو نظر انداز نہیں کیا کہ پھر بھی اختلاف پیدا ہو سکتا ہے۔ اختلاف کی شکل میں کیا کیا جائے؟ آپ دیکھیے کہ انتخاب کی شکل میں تو وہ معاشرے کو درمیان میں نہیں لایا، بالکل ذاتی چیز ہے، انفرادی چیز ہے، لیکن جب آپس میں مناقشہ یا اشتراک ہوا ہے یہ جذباتی چیز ہے۔ کوئی بھی 2 ہوں، ان میں اگر اختلاف پیدا ہوتا ہے کوئی تیسرا ہونا چاہیے جو آبجیکٹیولی اس چیز کو دیکھے۔ ایک چیز ہے اسے سبجیکٹیولی کہتے ہیں، یعنی جذباتی طور پہ انسان خود ہی اپنے متعلق کوئی فیصلہ کرے کسی معاملے کا۔ جس معاملے میں انسان کے جذبات الجھے ہوئے ہوں ان میں وہ خود صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ فیصلہ جذبات کے تابع ہوتا ہے، عقل اور فکر، ہوش اور تدبر کے تابع نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب جذباتی اختلاف پیدا ہو یا کوئی ایک فرد ہی شدت جذبات میں ہو تو اس کو کوئی فیصلہ خود نہیں کرنا چاہیے، اپنے فیصلے کے متعلق کسی دوسرے سے کہنا چاہیے جس پہ بھروسہ ہو۔ وہ اسے آبجیکٹیولی دیکھتا ہے، باہر کھڑا ہوا دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے اور اس معاملے میں اسے کیا کرنا ہو۔ آنکھوں کے ساتھ اگر آپ کاغذ لگا لیتے ہیں تو آپ پڑھ نہیں سکتے، اسے کچھ دور رکھنا پڑتا ہے۔ یہ تیسرا شخص اس کاغذ کو دور رکھتا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے کہ ان دونوں میں اختلاف کیوں ہوا، شدت کیوں اختیار کر رہا ہے، مصالحت کی شکل کس طرح سے پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ دونوں نہیں کر سکتے جن میں تکرار اور اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ انہیں تو اگر اپنے معاملے خود سلجھانے کے لیے کہیں گے تو یہ اور الجھاتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے قرآن جس مقام کے اوپر وہ کہتا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم محسوس کرو کہ ان کے درمیان مناقشہ پیدا ہو رہا ہے، اختلاف پیدا ہو رہا ہے، شقاق کی حد تک۔ ایک تو اختلاف یوں ہی چھوٹے سے معاملے میں ہوتا ہے نا کہ آج کیا پکایا جائے، اور یہ شقاق کی صورت ہے، شق ہو جانے والی بات، کپڑا پھٹ رہا ہو۔ اگر محسوس کرو تم کہ ایسی صورت پیدا ہونے والی ہے، صرف تم ہے یہاں، اس کا تمہیں احساس ہو، ڈر ہو، خطرہ ہو کہ ایسی صورت نہ پیدا ہو جائے، تو اس معاملے کو ان دونوں کے درمیان نہ رہنے دو کہ دونوں ہوں گے تو ان میں کشاکش جو درمیان میں ہوگی تو یہ قریب ایک دوسرے کے نہیں آئیں گے، دن بدن دور ہٹتے چلے جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ خفتون جو قرآن نے کہا ہے یہ ایک تیسری پارٹی ہے، ثالث ہیں، باہر کے ہیں،
معاشرہ ہے، نظام ہے، حکومت ہے، عدالت ہے۔ نظام یا معاشرے کو کہا گیا کہ تم یہ محسوس جب کرو تو فب اسو حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، تو تم ایسا کرو کہ ثالث مقرر کرو، ایک نمائندہ بیوی کے خاندان کا، ایک نمائندہ خامن کے خاندان کا۔ فب اسو، تم یہ کچھ کرو، اس سے امکانی شکل نکل آئے گی باہمی مصالحت کی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں یہ جنہیں آپ قوانین شریعت کہتے ہیں یا فقہ کہتے ہیں، اس کی روح سے ان دو فریقوں میں جنہوں نے اپنی کامل رضامندی سے اس معاہدے کو طے کیا تھا جسے نکاح کہتے ہیں، یہ جب وہ طے کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کیفیت یہ ہو جاتی ہے ون وے ٹریفک کی کہ خاوند کو پورا حق و اختیار ہوتا ہے جب جی چاہے کھڑے کھڑے طلاق 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 کہی اور قصہ ختم ہو گیا۔ آپ غور فرمائیے۔ اور دوسرا فریق جو ہے جسے بیوی کہا جاتا ہے، جس کے رضامندی کے بغیر یہ معاہدہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس معاہدے کے اوپر دستخط کرنے یا ہاں کرنے کے بعد اس کی کیفیت یہ ہو گئی کہ اگر اس کو واقعی کوئی جائے شکایت بھی ہے، یہ اس مقام پہ پہنچ چکی ہے کہ یہاں نباہ نہیں ہو سکتا، تو یہ اس طرح سے اس معاہدے کو نہیں توڑ سکتا، اسے اس کے لیے ہزار جتن کرنے پڑیں۔ اور عورت کی پوزیشن تو ویسے ہی نازک ہوتی ہے۔ مرد تو اس کو افورڈ کر سکتا ہے کہ جب جی چاہے یہ کہے طلاق طلاق طلاق، معاملہ ختم ہوا۔ عورت تو اس کو ہزار باتیں سوچنا پڑتی ہیں، وہ بے سہارا رہ جاتی ہے عام معاشرے کے اندر۔ بچوں کا مسئلہ اس کے سامنے ہوتا ہے، جائے کہاں؟ شادی کے تھوڑے عرصے کے بعد میرج یا شادی کی عمر سے بھی آگے چلی جاتی ہے وہ، یعنی وہ تو اگر اس معاملے میں پہنچے گی تو کچھ سوچ سمجھ کے پہنچے گی، لیکن اس کے لیے تو راستے میں اتنے موانعات ہیں کہ وہ تو اس طرح پیچھا نہیں چھڑا سکتی، اور اس کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں کہ جب جی چاہے یہ کہے اور معاملہ ختم ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد، جسے میں کئی دفعہ دوہرا چکا ہوں، دوہراتے ہوئے شرم بھی آتی ہے بیٹیوں اور بہنوں کے سامنے، یہ کہا اس نے 3 دفعہ طلاق طلاق طلاق، 2 ہی گھنٹے کے بعد ہوش آ جاتا ہے میاں صاحب کو، غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن آپ کی اس تیزی کا خمیازہ جو بھگتنا پڑتا ہے جسے، اور جس شکل میں حیا کی آنکھیں زمین میں گڑ جاتی، اس بیچاری بے گناہ کو کہ اب بال بھی شاید فساد ہو چکے ہوئے ہیں، پھر اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ دوبارہ اس کے نکاح میں اس صورت میں آ سکتی ہو کہ ایک شب کہیں اور کسی کے ساتھ بتا سکتی، جسے حلالہ کہا جاتا ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ یہ ہے وہ جسے ہمارے ہاں قانون شریعت کہا جاتا ہے، یہ ہے جو قرآن کا حکم بنص صریح موجود ہے کہ اس سے پہلے یہ کرنا ہوگا۔ اگر اختلاف پیدا ہوا ہے تو ثالث مقرر کرو، وہ مصالحت کی شکل پیدا کریں، وَإِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر وہ مصالحت کے لیے ارادہ رکھیں، کوشش کریں، یہ دونوں بھی وہ ثالث بھی، تو کہا ہے کہ خدا اس میں ایسی توفیق دے دے گا کہ ہو جائے کسی طرح سے، یعنی خود خدا چاہتا ہے کہ یہ صورتیں ایسی پیدا ہو جائیں۔ ان اللہ کان علیم خبیرا، یہ یوں ہی ہم نے نہیں بات کہہ دی، ہم جانتے ہیں، ہم آگاہ ہیں اس چیز سے کہ جذبات بھڑک کیسے اٹھتے ہیں، پھر بھڑکے ہوئے جذبات کو ٹھنڈا کیسے کیا جاتا ہے، مصالحت کی شکلیں کیسے نکلا کرتی ہیں، ہم جانتے ہیں، جان بوجھ کر یہ چیز دیدہ دانستہ علم رکھتے ہوئے، خبر رکھتے ہوئے ہم نے یہ قانون دیا ہے۔ اچھا ہے، ان کو کیا خبر ہے اللہ میاں کو، نہ کبھی بیاہ کرایا نہ کبھی بیوی کا آئی، قانون دین لگ پائے، جی یہی کہتے ہیں نا معاذ اللہ۔ ہم جانتے ہیں کہ مرد کو یا قاتل، یہ ہمارے ہاں ایک عرصے کے بعد خدا خدا کر کے کچھ ذرا سی کوشش ہوئی تھی کہ قرآن سے ذرا قریب لایا جائے آئلی قوانین کو،
جنہیں فیملی لاز آپ کہتے ہیں، آئلی قوانین جن کا نام تھا، یہ سن 62 میں جو نافذ ہوئے تھے، ایک کوہرام مچ گیا۔ کس بات کے خلاف؟ اس میں کہا یہ گیا تھا کہ بھائی یوں ہی اٹھ کے کھڑے ہو کے طلاق 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 نہ کہہ دیا کرو۔ ایسی صورت اگر اختلاف کی، تنازع کی، شقاق کی، مناقشے کی پیدا ہو جائے تو اس کے لیے ایک نمائندہ تم میں سے موجود ہے، وہ جسے چیئرمین کہا جاتا تھا مصالحتی کونسل کا، اپنے اس ارادے سے اس کو اطلاع دے دیا۔ اس کا فریضہ تھا کہ وہ پھر ایک نمائندہ میاں کے طرف کا، ایک نمائندہ بیوی کا، وہ اس کو بلا کے ان نمائندوں کو، تو وہ کوشش کراتا تھا کہ ان میں مصالحت کی شکل پیدا ہو جائے۔ 3 مہینے تک اس کی یہ کوشش جاری رہتی۔ اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ کوئی صورت نباہ کی نہیں ہے تو پھر یہ تیج معاہدہ منسوخ ہوتا تھا، جسے طلاق کہتے ہیں۔ یہ اس میں ایک شک رکھی ہوئی۔ میں پوچھتا ہوں آپ احباب سے، اور جسے جی چاہے آپ پوچھئے کہ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کیا یہ اس کی ہی عملی شکل نہیں تھی جو اس میں تجویز کی گئی تھی؟ اس کی بھی مخالفت ہو رہی تھی، اور آج سب سے بڑا جو کارنامہ کہہ رہے ہیں ہم سر انجام دیں گے اگر ہم برسر اقتدار آ گئے تو سب سے پہلے ان آئلی قوانین کو منسوخ کریں۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، نہیں اس سے پہلے کہا تھا، مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں کی یہ بہنیں، بیٹیاں، ہماری خواتین، ہماری عورتیں، ان بیچاریوں کے تو ذہن میں ایسا رکھا گیا ہے کہ چولہے چوکے کے باہر ان کی دنیا ہی ہے نہیں، ورنہ اگر یہ بھی اپنی آبادی کے تناسب کے لحاظ سے اس پارلیمان میں چلی جائیں، اور ان کی وہاں اکثریت بھی ہو سکتی ہے، اور نہ بھی ہو تو برابر کا تل تو ان کا ہو سکتا ہے نا، تو پھر ان سے پوچھا جائے کہ وہاں پہنچنے کے بعد آپ کیا قانون رکھ سکتے ہیں اور کن قانون کی کو منسوخ کر سکتے ہیں۔ مصیبت تو وہاں یہ ہے کہ وہاں بھی نمائندگی ساری مردوں کی ہوتی ہے، ان بیچاریوں کی نمائندگی وہاں نہیں ہوتی۔ بھیک کا ٹکڑا پھینکا گیا کہ صاحب ان کو ہم 10 سیٹیں جو ہے اس کے اندر نامینیشن سے دے دی جائیں گی۔ ان سے متعلق یہ قوانین ہیں، بنانے والے پھر وہی مرد، منسوخ کرنے والے پھر وہی مرد، جو یہ عزم لے کے جا رہے ہیں۔ 2 ہی چیزیں ہیں نا جن کے اوپر بڑا ان کو بہت رنج اور بڑا غصہ تھا۔ ایک یہ کہ مرد کے حقوق طلاق کے اوپر اس قسم کی مداخلت بے جا کسی صورت میں روا نہیں رکھی جا سکتی، یا اللہ حقوق۔ اور دوسری چیز یہ کہ مرد کا جب جی چاہے 4 تک بیویاں کر سکتا ہے، اس میں اتنا ہی کہا گیا تھا کہ عدل کا تقاضا یہ ہے، اور کچھ نہیں تو یہ پہلے جو ہے گھر میں کم از کم اس کی رضامندی تو ہو جائے۔ پتہ کون ہوتے ہو تم ہمارے ان حقوق کے اندر دخل اندازی کرنے والے؟ بات یہاں تھی کہ اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو بجائے اس کے کہ غصے میں آ کر آپ یوں ہی کھڑے ہو کر 3 دفعہ طلاق کہا تو طلاق ثلاثہ پڑ گئی، اس کے بعد آپ بھی شرمسار ہو، مجھ کو بھی شرمسار کر، صحیح طریقہ اس کا یہ ہے، معاشرے کو یہ کہا گیا ہے کہ تم دخل دو اس کے اندر۔ کہتا ہوں یہ تو فریضہ تھا اس کسی حکومت کا جو اپنے آپ کو اسلامی کہے یا اسلام کے قوانین کو نافذ کرنا چاہے، اس کا فریضہ ہے کہ وہ یہ شکل پیدا کرے کہ جہاں کہیں بھی میاں بیوی میں اختلاف اور شقاق کی صورت نظر آئے وہ فوراً ثالث مقرر کرے، ان میں اصلاح کی صورت پیدا کرے۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے کہ نباہ کی شکل نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر یہ صورت پیدا کی جا سکتی۔ اس آیت کے ساتھ یہ جو قوانین تھے، جیسا میں نے عرض کیا ہے، آئلی قوانین، یہاں تک مسلسل جو چلے آ رہے تھے، یہ اس کے یوں سمجھیے آخری آیت ہے۔ شدہ اور باتیں آگے بھی آئیں گی، جو آئیں گی وہ سامنے ہم لاتے چلے جائیں گے۔ اب میاں بیوی کا معاملہ جو ہے اس سے آگے بڑھا ہے قرآن، اور اب عزیز اور اقربا تک چلا ہے۔ اب یوں کہیے کہ گھر کی دیواروں کو ذرا ادھر اور ادھر سے ہٹا کر وہ معاشرے میں ایک ایک قدم آگے بڑھا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن کریم کا پروگرام، تدریج اس کی کس طرح سے درجہ بدرجہ آگے بڑھتا ہے
قرآن کی آیات کے اندر جو تسلسل ہے اس میں بھی تدریج جو ہے یہ قابل غور ہوتا ہے. خالص میاں بیوی کے معاملے کے بعد آگے وہ آتا ہے ماں باپ، اعزا و اقارب، ہمسائے، معاشرے کے لوگ، اب یہاں تک آیا ہے. بنیاد یہ تھی، اس بنیاد کو محکم کرنے کے بعد، ضروری ہدایات دینے کے بعد، الجھے ہوئے معاملات کو سلجھانے کی تدبیریں بتانے کے بعد اب وہ میاں بیوی سے آگے اقربا تک آیا ہے. بنیادی چیز ایک اس میں یہ دی کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اس چیز کو یاد رکھو، اطاعت تم نے صرف خدا کے قوانین کی کرنی. جیسا کہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، شروع میں سورہ فاتحہ میں تو ایک درس ہوا اس کے اوپر تھا. قرآن کی روح سے عبادت پرستش نہیں ہے، یہ پوجا پاٹ نہیں ہے. عبدیت کسی کے احکام و قوانین کی کامل اطاعت کا نام ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، ہمارے ہاں جب اس کو اطاعت سے پرستش میں بدلا تو نماز تو ہم نے اللہ کی پڑھی، قوانین اپنے رائج کیے، عبادت خدا کی، اطاعت اپنی یا طاغوت کی. آپ دیکھتے ہیں کہ جب فکر قوموں سے اٹھ جاتا ہے تو ان کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے. بائیفرکیشن کر دی ہم نے، دو الگ شعبے مقرر کر دیے. خدا صرف آبجیکٹ آف ورشپ رہ گیا، عبادت اس کی احکام و قوانین کی اطاعت یا اپنے بنائے ہوئے یا دوسروں کے مانگے ہوئے، بہر کیف انسانوں کی عبادت، انسانوں کی پرستش خدا کی. اس کا نام ہو گیا اسلام ہمارے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس میں کسی اور کو شریک نہ کرو. ہمارے ہاں شرک نام رہ گیا صرف بت پرستی کا، اور قرآن شرک کو یہاں تک کھینچ کے لے جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کیا تو نے اس شخص کی حالت پہ بھی غور کیا، من اتخذ الہ ہواہ، جس نے اپنے جذبات ہی کو اپنا معبود بنا لیا. یہاں تو یہ باہر کا بت تو ایک طرف رہا، باہر کے انسان تو ایک طرف رہے، وہ تو خود انسان کے اپنے جذبات جو قوانین خداوندی کے تابع نہیں ظرف ہوتے، استعمال ہوتے، ان کو بھی شرک کے اندر خدا کے برابر کا ایک خدا قرار دے رہا ہے. سب سے بڑا شرک تو یہ اپنے اندر کا ہوتا ہے. یہیں سے آپ کی بے جا آرزویں، غلط تمنائیں یہ ابھرتی ہیں. یہی وہ جذبات ہوتے ہیں جو ان کو پورا کرنے کے لیے آپ کو محرک بعمل کرتے ہیں. کبھی آپ جائز و ناجائز اور حلال و حرام میں پھر تمیز نہیں کرتے. بات آپ خدا کی نہیں مانتے، اپنے اندر کی بات مانتے ہیں، اور اسی کا نام سب سے بڑا شرک ہے. قرآن کی آیت جلیلہ موجود ہے کہ جس نے اپنے جذبات ہی کو اپنا الہ بنا لیا. شرک کی وسعتیں تو یہاں تک جاتی ہیں عزیزان من. یہ صرف بت پرستی کی بات نہیں ہے، وہ تو جہالت کا مظاہرہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم نے فرقہ بندی اور تفرقے کو شرک قرار دیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ خدا کا ایک اولو العزم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کچھ دنوں کے لیے قوم سے الگ ہوا تو دوسرا نبی حضرت ہارون علیہ السلام قوم میں موجود. قوم نے اس گوسالہ کو ایک وہ بچڑا بنا لیا تھا، ایک بت بنا لیا تھا، اور اس بت کی پرستش شروع کر دی تھی. حضرت ہارون بیٹھے ہوئے تھے اس قوم کے اندر. حضرت موسیٰ جب واپس آئے ہیں، قرآن میں یہ سارا مذکور ہے کہ وہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے پہلے ہارون سے کہا، بھائی سے، کہ تم موجود تھے، تمہارے سامنے یہ کچھ یہ کرتے رہے، ایک بت کی پرستش کرتے رہے، تو تم نے ان کو روکا نہیں. خدا کا نبی خدا کے نبی سے یہ بات کہہ رہا ہے. اس کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا کہ میں ڈرتا تھا کہ ان کو اگر میں سختی سے روکتا تو ان میں تفرقہ پیدا ہو جاتا. میں ڈرتا تھا کہ تم آ کے مجھ سے یہ کہو گے کہ تم نے ان کے اندر تفرقے کا شرک برپا کر دیا، میرا انتظار بھی نہ کیا، میں نے گوسالے کی پرستش کو روا رکھا، اس شرک کو میں نے پیدا نہیں ہونے دیا. دونوں مطمئن ہو گئے. آج آپ کے ہاں اسلامی حکومتیں بنانے کے مدعی جو ہیں، قانون آئین کے اندر یہ شک رکھ رہے ہیں کہ پرسنل لاز کی تعبیر جو ہے وہ ہر فرقے کی اپنی اپنی تعبیر ہوگی. مسلمہ فرقوں کو آئینی حیثیت دی جا رہی ہے. اس کا نام اسلامی مملکت، اقامت دین،
اسلامی نظام رکھا جا رہا ہے. نے تو کہا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. توحید پر ایمان لانے کے بعد مشرک نہ کہیں ہو جانا. یہ نہیں کہا کہ پھر بت نہ پوجنے لگ جانا، یعنی فرقوں میں نہ بٹ جانا. یہاں وہ 62 کے آئین کے اندر یہ ایک فکرہ نہیں تھا. اس آئین کے بعد سب سے پہلی مخالفت ہوئی اس آئین کی. پہلی اسمبلی جو آپ کے ہاں ہوئی، پہلا جو اس کے اندر ترمیم پیش کی گئی، یہ ساری ترمیم پیش کی گئی یہ آپ کے ہاں کے اقامت دین کے مدعیوں کی طرف سے، کہ اس میں یہ فکرہ ایڈ کرو، دوبارہ اس میں داخل کرایا گیا کہ ہر مسلمہ فرقے کی تعبیر اپنی اپنی ہوگی، کہیں توحید کی طرف ایک قدم نہ اٹھنے پائے قوم. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا أَنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ. توحید یہ ہے کہ حکم صرف اس کا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا ہو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. بات اصولی پہلے بیان کی کہ احکام تو ہم بعد میں دیں گے، پہلے یہ سمجھ لو کہ یہ معاملات سنوریں گے اس صورت میں کہ کسی اور کا فیصلہ اپنے ہاں نافذ نہ ہونے دو، کسی اور کا حکم نہ چلنے دو، حتیٰ کہ اپنے جذبات کے فیصلے اور حکم جو ہیں ان کو بھی نہ چلنے دو، وہ بھی شرک ہو جائے گا. روز صبح سے شام تک آپ کے ہاں واعظ ہوتے ہیں، پہلے سارے نقائص بیان کیے جاتے ہیں، یہ خرابیاں ہیں، یہ نقائص ہیں، یہ عیوب ہیں، یہ غمائم ہیں، بگڑ گیا، تباہ ہو گیا معاشرہ. پھر اس کے بعد واعظ ہوتا ہے یہ ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، خدا نے یہ کہا ہے، اس کا یہ حکم ہے. اور اس کے بعد نہ وہ غمائم ختم ہوتے ہیں، نہ یہ خوبیاں کہیں آتی ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ عملاً شرک ہو رہا ہے. پہلی چیز یہاں واعظ کہنے کی نہیں ہے، نصیحتیں کرنے کی نہیں ہے. پہلی چیز اس چیز کا اقرار ہے کہ کیا مانتے ہو کہ خدا کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم نہیں مانوں گا اور اس کا حکم بھی ضرور مانوں گا. یہ اقرار کرنے والے جو ہیں پھر ان کے سامنے یہ احکام لائیے، دیکھیے اصلاح ہوتی ہے یا نہیں. یہاں تو مشکل یہ ہے کہ اپنے آپ کو تسکین نہیں تو ریب دے لیا کہ پرستش خدا کی ہے، احکام اپنے ہیں جو چلیں گے، ان کا نام اسلام قرار دے دیا. وہ تو یہاں تک جاتا ہے کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ. کسی شخص کو اس کا حق نہیں پہنچتا، خواہ خدا اسے کتاب، نبوت، رسالت، حکومت کیوں نہ دے دے، کہ وہ کسی دوسرے انسان سے کہے کہ تم میرے حکام کی اطاعت کرو، خدا کی نہیں. یہ ہے توحید عزیزان من. سوال یہ ہے کہ یہ کہنے والے اور جن سے کہا جاتا ہے، کیا ان میں سے اس ایمان کے اوپر کوئی کھڑا ہے کہ یہ ہے توحید، یہ ہے خدا کا ماننا، اگر یہ نہیں ہے تو شرک ہے، یہ کفر ہے، اسلام نہیں ہے. کہ مانا جائے گا تو اس کا حکم مانا جائے گا، اطاعت اس کی جائے گی، اور جو ہی یہ نہیں کہی جائے گی اعتراف کرنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے اب توحید اور اسلام نہیں رہا. کسی اور کی مانو گے، باہر والے کی نہیں مانو گے، اپنے دل کی مانو گے. شرک تو یہ بھی ہو جائے گا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. کسی شے کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ کرو. یہاں تو کفر نہیں، شریک کی بات ہے. شرک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے بھی مانو، کسی اور کو بھی مانو. یہاں تو یہ بھی گوارا نہیں ہو سکتا. شرکت میں آنا ہے، حق و باطل نہ کر کو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. میں کہہ یہ رہا تھا کہ اب گھر کی چار دیواری سے پہلے تو میاں بیوی کے تعلقات سے ذرا آگے بڑھ رہا ہے، اور حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین کے ساتھ احسان. احسان وہ نہیں کہ جو ایک دفعہ پھر احسان کیا اور اس کے بعد پھر ساری عمر انتظار کرتے رہے کہ اس کا بدلہ ہمیں وہاں سے ملے گا، اور ساری عمر پھر اس کو کوستے رہے کہ جہاں کہیں آپ کی مرضی کے خلاف اس نے کوئی بات کی اور آپ نے اس کو لتاڑا کیوں. احسان فراموش طوطا چشم یاد ہے کس طرح سے اس دن گڑگڑاتے ہوئے آئے تھے اور مدد مانگنے کو آئے تھے، اور آج آنکھیں دکھا رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ نہیں صاحب ووٹ تو میں اسے دوں گا جو میں اہل سمجھوں گا. ٹھیک ہے، لوگ مجھے کہتے تھے کہ اس کے ساتھ مت ایسا احسان کرو. ایک تو احسان یہ ہے نا جو ہمارے ہاں ہوتا ہے
تو جیسا میں کہا کرتا ہوں کہ پھر جس پہ احسان کیا گیا ہے وہ ساری عمر کے لیے بے دام غلام ہے، اس کا بدلہ تو اسی صورت میں اتر سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ یا اللہ اس پہ بھی ایسا ہی وقت پڑے، یہ بھی گڑگڑاتا ہوا آئے، پھر میں بھی اس کی کوئی مدد کروں تو احسان کا بدلہ احسان اترے۔ احسان کے یہ معنی نہیں عزیزان مان، احسان کے معنی ہوتے ہیں کسی میں جو کمی واقع ہو جائے اس کی کمی کو پورا کر دینا، اور وہ جو پھر ہمارے ہاں احسان کے بدلے کے لیے ایک فکرہ ان کے قرآن کریم کا لیا ہوا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان، یعنی ایسے جو خدا کا حکم جیسے منوا رہے، اس خدا کا حکم جو کہتا ہے کہ یہ مومن وہ ہے جو کسی کی مدد کرنے کے بعد کہتا ہے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے اس کا بدلہ تو ایک طرف رہا شکریہ کے بھی متمنی نہیں ہے۔ کیا جس کو یہ حکم دیا جائے گا اس کو یہ حکم دیا جائے گا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہے؟ وہ تو کہتا ہے شکریہ تک کے بھی متمنی نہیں ہوتے، معنی ہی نہیں ہے اس کے، یہ معنی اس کے یہ ہیں بالکل الٹ ہے اس کے معنی۔ کسی میں کمی واقع ہو گئی، اس کا توازن بگڑا، افراد کے توازن کے بگڑنے سے معاشرے کا توازن بگڑا، کہا یہ کہ توازن نہ بگڑنے دو، جو کمی واقع ہو گئی ہے کسی کے اندر اس کمی کو پورا کر دو۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اس کے بعد اس کے بدلے کا یا معاوضے کا سوال کیا، احسان کمی پوری کرنا تھا، تم نے کمی پوری ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ احسان کا کوئی اور بدل نہیں ہے، احسان کے معنی کمی پوری کرنا، کمی پوری ہو گئی۔ یہ جو ہے وبالوالدین احسانا، والدین بڑھاپے کے اندر ان میں کمزوری آ جاتی ہے، ضروریات زندگی کمی ہو جاتی ہے، بعض اوقات صحت جواب دے دیتی ہے، یہ کمی ہو جاتی ہے۔ احسان کے معنی ہیں جس جس چیز کی ان میں کمی ہو گئی ہو اس کمی کو پورا کر لیجیے۔ ادھر تو یہ کیفیت، اور دوسری طرف وہ غلط تصور کہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے، اطاعت تو کسی کی بھی فرض نہیں ہے خدا کے علاوہ، اور پھر ان کی اطاعت کے متعلق قرآن کہے گا جن کے متعلق خدا نے خود کہا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَقِّصُهُ فِي الْخَلْقِ، کہ نہیں بھی جو عمر زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے تو وہ تو پھر عقلیں اونچی ہو جایا کرتی ہیں، جو پہلے کچھ یاد ہوتا ہے وہ بھی بھول جایا کرتا ہے، ارذل العمر کا ہے قرآن نے اس کو، تو وہ کیا یہ پابندیاں عائد کرے گا کہ یہ جو ابھرنے والی عقلیں ہیں، اس دور کے فکر کے نوجوان ہیں، اپنے معاملات کو وہ سمجھتے ہیں، یعنی جب وہ اس قابل ہو جائیں کہ اپنے معاملات کو خود سمجھیں سنبھالیں، انہیں پابند کر دیا جائے اس چیز کا کہ وہ ان کے فیصلوں کی اطاعت کریں کہ جنہیں اپنے متعلق بھی اب فیصلے کرنے کی صلاحیتیں باقی نہیں رہی ہیں۔ قرآن ہے عزیزان من، مانگے ہوئے خیالات ہیں دوسروں کے ہاں سے، کیونکہ جذبات سے متعلق ہیں، اس واسطے بڑے پیارے لگتے ہیں، اور یا یوں یہ ہے کہ طوطے کی طرح ہم رٹے ہوئے چلے آ رہے ہیں، سب عطایت پر جا، قرآن نے کہیں نہیں کہا یہ ان کی کمی پوری کرو، یہ کہا ہے کہ حسن سلوک کے معنی یہ ہیں ان کو جھڑکو نہیں، یعنی وہ ایسی صورت میں پہنچ گئے ہوئے ہیں نا کہ ان کی حرکات کچھ اس قسم کی بھی ہوتی ہیں جن سے آدمی کو غصہ آ جاتا ہے، بچہ اور بوڑھا برابر ہو جاتے ہیں، لیکن بچے کا بچپن تو حسن پیدا کرتا ہے، بوڑھے کا بچپن آدمی میں کچھ غصہ پیدا کر دیتا ہے، اس لیے کہا تھا کہ ان کو اسن بھی نہ کہو، ڈانٹا نہ کرو، مجبور ہیں معذور ہیں، احساناً کمی پوری کرو ان کی، وبذی القربی، اب آگے بڑھا ہے، درجہ بدرجہ آگے چل رہا ہے قرآن، والدین تک ہی نہیں، تمہارے جتنے بھی گرد و پیش ہیں، ذی القربی عام طور پہ رشتہ داروں کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن کیوں محدود کیا جائے ان کو صرف خون کے رشتوں کے ساتھ ہی، جو بھی تمہارے گرد و پیش ہیں، جو بھی تمہارے قریب ہیں، اور ان کی تشریح تو آگے آ جاتی ہے، میں ابھی عرض کروں گا، والیتامی، جو تنہا رہ جائے معاشرے کے اندر، میں نے عرض کیا تھا کہ یتیم صرف اسی کو نہیں کہتے کہ جس کے ماں باپ مر جائیں، جو بھی معاشرے میں تنہا رہ جائے، اس کا ساتھی کوئی نہ ہو، اسے کمی واقع ہو جاتی ہے، اٹھو اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یاد رکھیے جس معاشرے میں کوئی فرد بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے مصیبت اور ملکت کے وقت،
اسلام تو بڑی چیز ہے، انسانوں کا معاشرہ بھی نہیں ہوتا عزیزان من۔ یہ حیوان ہے کہ ایک بیل کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو دوسرے بیل کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنا چارہ چرتا چلا جاتا ہے۔ وہ افراد ہوتے ہیں، وہ تنہا ہوتے ہیں۔ انسان تو ہے ہی ان سے، یہ تو انس اگر نہیں ہے باہمی تو انسانیت کا درجہ بھی نہیں۔ میں نے یوں ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ وہ معاشرہ انسانیت کا بھی نہیں ہوتا، اور اسلام تو بات ہی آگے چل کے آتی ہے۔ اسلام تو کہتے ہیں اس طرح سے ہم قدم چلنے کا نام، یہ 4 گھوڑوں کی گاڑی ہوتی تھی، 4 گھوڑے اس طرح سے اگر وہ چلے کہ ان کا قدم یکساں اٹھے یکساں آپ کے پڑے، اس کو اسلمہ کہتے ہیں عرب جو یوں زندگی کے اندر چلنا، یوں قدم ملا کے چلنا ایک دوسرے کے ساتھ، یکساں اٹھے یکساں قدم پڑے، اس کا نام تھا اسلام کی زندگی۔ اس میں یتیم کا کیا کام؟ کیوں اپنے آپ کو کوئی تنہا محسوس کرے؟ قطن نہیں ہے۔ والیتامہ، یتیم کے لیے یہی نہیں ہے کہ اس کو کہیں مال و دولت کی کمی آ جائے گی، اس کا تنہا ہو جانا خود کمی ہے اس کی۔ اس کا احسان یہ ہے کہ اس کو تنہا محسوس نہ کرنے دو، ساتھ جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ والمساکین، ہمارے ہاں تو مسکین ہے گا جی، یہ فقیر ہے گا۔ قرآن کے الفاظ، قرآن کی اصطلاحیں ہیں۔ حرکت اور سکنہ 2 متضاد لفظ ہیں۔ حرکت ہے چلتا کاروبار، ساکن ہے جو رک جائے کسی کی گاڑی کہیں آ کے۔ ٹھیک ہے، یتیم بھی نہیں ہے، چیزیں بھی ہیں، حادثہ کچھ ایسا ہو گیا ہے، رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، موانعات پیدا ہو گئے ہیں کچھ۔ جس کی زندگی کی گاڑی کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے، اس کا احسان کیا ہے؟ یہ کمی ہو گئی، رکاوٹ کو دور کرو تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ آگے آگے چلے۔ والجار ذی القربى والجار الجنب، ہمسائے، اب 2 قسم کے ہمسائے گنا دیے یہاں، رشتہ دار بھی ہو ہمسایہ، غیر از رشتہ دار بھی ہو ہمسایہ۔ جب بھی گھر کے ساتھ آگے بڑھیں گے معاشرے میں، سب سے پہلے ہمسایہ آئے گا۔ وہاں بھی اگر دیکھتے ہو کہ کوئی کمی آ گئی ہے، اس کی کمی کو پورا کرو۔ اور جس معاشی نظام کی ابتدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اس کی پہلی اینٹ تو یہ کہہ کے رکھی تھی نا کہ جس شخص کا ہمسایہ رات کو بھوکا سو گیا ہے، اس کے اوپر جنت کے دروازے نہیں کھل سکتے۔ اپنے گھر والوں کو تو فارغ دے گا آپ، یعنی ہر شریف انسان، ورنہ اب تو یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ اپنے گھر والوں کی ذمہ داریاں بھی لوگ بھول رہے ہیں۔ وہاں یہ کیفیت ہے کہ خود جب کھاؤ، اور ہمسائے میں حضور نے فرمایا تھا دائیں بائیں دونوں طرف دیکھو، دونوں ہمسائے ہوتے ہیں نا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اس تنظیم کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اگر ہر رات کو جس نے خود کھایا ہے یا گھر میں موجود ہے، سونے سے پہلے اس کا یقین کر لے کہ دائیں اور بائیں کے دونوں ہمسایوں کو، بچوں کو مل گیا ہے، معاشرے سے بھوک خود ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہی تھا کہ جس کی بڑی ہوئی شکل وہ تھی جو حضور نے فرمایا کہ جس نظام میں، جس معاشرے میں کیفیت ہو کہ اس بستی میں رات کو ایک شخص بھوکا سو گیا ہو، اس بستی سے خدا کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھ جاتی ہے۔ یہاں قرآن کریم نے میاں بیوی سے بڑے ہیں، والدین آیا ہے، ذی القربہ آیا ہے، یتامہ آئے ہیں، مساکین آئے ہیں، دائیں بائیں کے ہمسائے آئے ہیں، وہ ہمسائے رشتہ دار ہوں، غیر رشتہ دار ہوں، وصاحب الجنب، کوئی بھی جس کے ساتھ کچھ تعلق ہے، اس کی حالت پہ بھی نگاہ رکھو گے، کوئی کمی تو نہیں ہو گئی، اس کا پورا کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور آگے بڑھو، وابن السبیل، اپنا بھی نہیں، رشتہ دار بھی نہیں، ہمسایہ بھی نہیں، راستہ چلتا ہوا مسافر آ گیا۔ عرب ابن سبیل اس مسافر کو کہتے تھے کہ یا جس کا زیادہ راہ ختم ہو جائے، یا کسی طرح سے بھی وہ تمہاری مدد کا محتاج ہو جائے، کسی طریقے سے بھی ہو جائے، راستے میں کسی کا موٹر فیل ہو جائے۔ ابن السبیل وہ اس ہمسائے کو، اس مسافر کو کہتے تھے۔ یعنی کہاں تک قرآن لے جاتا ہے، اب اس مسافر کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، میاں بیوی کا نہیں، عزیز داری کا نہیں، ہمسائیگی کا نہیں، دوستی کا نہیں، رفاقت کا نہیں، تعارف کا نہیں، یک سر اجنبی ہے وہ اس ملک کے اندر۔ آپ کے راستہ چلتے ہوئے اس کو ضرورت پڑ گئی ہے
تمہارا فریضہ ہے کہ جو اس میں کمی ہو گئی ہے اس کو پورا کرو. وما ملکت ایمانکم، اس کا ترجمہ صرف غلام اور لونڈی نہیں ہے. عربی محاورے کے اندر بھی ہر وہ شخص جو تمہاری ماتحتی میں کام کرتا ہے اس کی کمی کو پورا کرو. یہاں ہمارے ہاں انتہائے عدل یہ ہے کہ صاحب مزدور کی جو مزدوری ہے اس کو دے دو. بڑا تیر مارتے ہیں کہ اس کو وہ دے دو. جو میں نے کئی دفعہ اس چیز پہ گفتگو آ چکی ہے درس میں کہ یہ چیز کہ مزدور کی مزدوری 3 روپے روز ہے، یہ کون مقرر کرتا ہے 3 روپے؟ آپ عدل کا تقاضا پورا کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ شام کو میں نے 3 روپے اسے دے دیے، اور جو 3 روپے میں اس کے بیوی بچوں کا اس کا آٹا بھی نہ چلے، یہ کمی جو ہے اسے پورا کرنے کی ذمہ داری معاشرے میں کوئی اپنے سر پہ نہیں لیتا. کیا یہ کمی نہیں ہے؟ کیا عدل اسی کو کہتے ہیں کہ یہ کر دیا گیا ہے؟ پہلے بھی عرض کیا تھا جب معاشی پروگرام پہ آیا تھا کہ سب سے مشکل ترین مسئلہ جس میں آج آپ کے ہاں کے اکنامسٹ الجھے ہوئے ہیں اور ڈور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں، حل نہیں مل رہا اس مشکل کا کہ ویجز کس طرح سے فکس کی جائیں، مزدوری مزدور کی کس معیار کے مطابق فکس کی جائے، کس کو کتنا ملنا چاہیے، کیسے فکس کیا جائے. مزدور کو 3 روپے یا 4 روپے، انجینئر کو 30 روپے روز، کس معیار کے مطابق فکس کیا جائے. آج یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. یہ وہ مسئلہ جو میں نے جیسا عرض کیا ہے کہ علم اور معاشیات کا علم آج بظاہر اتنا آگے بڑھ گیا ہے، اب بھی حل نہیں ہو پاتا. 1400 سال پیشتر جسے عام طور پہ دور جہالت کہا جاتا ہے، عرب کی سرزمین جس میں یہ مسائل ہی کبھی نہیں آئے تھے، اس کے اندر ایک امی کے جس نے یہ کہیں سے مسائل نہیں پڑے تھے، اس مسئلے کا حل وہ دے رہے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یاد رکھو ہر شخص سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام لو، اس کی ضروریات کے مطابق طے کرو. یہ ہے وہ چیز. وہ تمہیں اپنا وقت دیتا ہے، محنت دیتا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، اس کی ضروریات پوری کرنی ہے. یہ ہے احسان جسے آپ کہتے ہیں. ہر کمی اس کی جو ہے اس کو پورا کیا جائے گا. کبھی سوچا کسی نے کہ قرآن نے ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان دونوں چیزیں اکٹھی کیوں کہیں؟ عدل اور احسان قانونی تقاضے اور ہوتے ہیں، انسانی تقاضے اور ہوتے ہیں. احسان انسانیت کا تقاضا ہے، کمی پوری کی جائے گی. وما ملکت ایمانکم کے ساتھ احسان کے معنی آپ سمجھ لیے کہ کیا ہوئے؟ جس نے بھی تمہارے ساتھ کام کرنا ہے اس کی جو کمی ہے وہ پوری کر دی ہے. معاشیات کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں عزیزہ کے ساتھ. آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھی مال غنیمت پڑتا تھا تو اس زمانے میں بھی غیر شادی شدہ مجاہد اور سپاہی کو ایک حصہ دیتے تھے، شادی شدہ اور بچوں والوں کے اس کے مطابق دگنا حصہ دیتے تھے، کام صلاحیت کے مطابق. وہاں اس کی ادائیگی جو ہے ضرورت کے مطابق. وظائف جب مقرر کیے گئے ہیں، وظائف کا معیار یہ تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا کہ صاحب یہ لوگ جنہوں نے اسلام کی اتنی خدمات کی تھی، السابقون الاولون تھے، انہوں نے اتنے جہاد کیے، اس قدر قربانیاں کی، اس قدر ایثار کیے، اس قدر مشقتیں اٹھائیں، تکلیفیں برداشت کی. آج اگر اس حالت سے ہم آگے آ گئے ہیں، تنگی کی حالت سے خوشحالی آ گئی ہے معاشرے کے اندر، ان کی خدمات کا صلہ دینا چاہیے. اس لیے ان وظائف میں ان کا حصہ زیادہ دینا چاہیے، یہ معیار مقرر کرنا چاہیے. غور فرمائیے، یہ تربیت یافتگان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے یہ روح سمجھے تھے حضور کی تربیت سے. آپ کا یہ فکرہ قیامت تک کے لیے سورج کی کرنوں سے لکھے جانے کے قابل ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو خدمات اور ایثار انہوں نے کیے ہیں قرآن کے، یہ انہوں نے معاوضے کی خاطر نہیں کیے تھے، ان کا بدلہ تو ان کے خدا کے یہاں سے ملے گا. ہم معاشی مسئلے کا حل تلاش کر رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق دیا جائے. مار رہے ہیں ٹکریں. اسلام کا معاشی نظام کیا ہوگا صاحب؟ کوئی سوشلزم پکڑ رہا ہے، کمیونزم کی طرف جا رہا ہے.
تو کہتا ہے زکوٰۃ اور خیرات یہ چیزیں پوری کر دیں گی. قرآن کا حکم یہ سامنے کہ وما من دابۃ علی الارض الا علی اللہ رزقها، ہر ذی حیات کے رزق کی ذمہ داری نظام کے اوپر ہو جاتی ہے. نہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عملی تشکیلات سامنے، صلاحیت کے مطابق ہر شخص کام کرے، ضرورت کے مطابق اس کو پیش کیجیے. تو معاشی نظام حل ہو گیا صاحب عزیزان. فما ملکت ایمانکم، میں بات یہ کہہ رہا ہوں. اور اس کے بعد اب پکڑی دکھتی ہوئی راگ کہ ٹھیک ہے، معاشرہ کے اندر عدالت کو سمیٹ کے بیٹھ جانے والے، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، خدا پسند نہیں کرتا ان کو. کیا دو لفظ لے آئے ہیں قرآن. مختالن، اپنے ہی خیال میں بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو بڑا تصور کر لینا، یہ خیال ہے نا مادہ، اس اپنے ہی ذہن میں. وہاں تو وہ کہتا ہے کہ یہ بڑا بننا جو ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ واجب العزت یہ ہے جو سب سے زیادہ قوانین خداوندی کی طرف اتباع کرتا ہے. اور یہاں یہ ہے، اس کی کیفیت یہ ہے، دولت اکٹھی کر لی، محلے کا چودھری بن بیٹھا. اب اس کے بعد پہلی صورت یہ ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے خیال میں ہی بڑے بن رہے ہیں. مختال ہے قرآن ہے عزیزان. فخورا، یہ کئی آپ نے دودھ دینے والے مویشی دیکھے ہوں گے، بھینسیں، گائیں، تو جسے ہوانہ کہتے ہیں، جس میں تھن ہوتے ہیں، وہ تو اتنا بڑا پھولا ہوا، اور دودھ دو یہ تو اس میں سے پاؤ بھاری ٹپکے. یہ جو ہے نا بڑا سارا ہوانہ تو دودھ ہے نا، اسے فخر کہتے تھے عرب. فخور اسے کہتے تھے کہ یوں تو بڑا بنا ہوا ہو اور دے اس میں سے صرف چند دھاریں دودھ. مختال تو یہ ہے کہ بالکل اپنے ہی ذہن میں یہ کچھ کرے. فخور میں یہ ہے کہ کچھ اس میں سے دے ضرور. وہ جو دیگاں کھڑکتی ہیں نے جمعرات کو پیسے صاحب بانٹ رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بڑے بننے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. دیتا اس میں سے کتنا ہے؟ دو لفظ کہنے کے بعد تشریح خود کر دی قرآن نے. اگلے الفاظ سامنے آ گئے، تشریح ہو گئی کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے. للذین، یعنی وہ لوگ، یبخلون، بخل ہوتا ہے ساری دولت اپنے ہی لیے سمیٹ کے رکھتی چلی جائے گی. جسے قرآن نے وہاں کہا کہ جب یہ دولت تپائی جائے گی اور اسے کہا جائے گا کہ چکھو تم اس کا عذاب بما کنزتم لانفسکم، جسے تم جمع کرتے تھے صرف اپنی ذات کے لیے. بخل اسے کہتے ہیں، اپنے ہی لیے سمیٹتے چلے جانا سارا. اب یہ چیز بخیل ہونا سوسائٹی میں معیوب گنا جاتا تھا. یہ بھی 4 دن پہلے کی بات ہے. اب تو معیاری دولت ہو گیا، کسی طریقے سے لی جائے، کسی طریقے سے سنبھال کے رکھی جائے، وہی صاحب العزت ہو جاتا ہے. ورنہ اس سے پیشتر بخیل بڑا مایوس سا نظر آتا. اور عربوں کے ہاں تو پوچھیے ہی نہیں. یہ لفظ فحش جو آپ کے ہاں ہے، جو آپ بے حیائی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، فحش کے معنی بخل تھا ان کے ہاں. کہا یہ وہ لوگ ہیں یبخلون. اب وہ بخل جو ہے یہ معیوب چیز نظر آئی. اس عیب کو ہنر میں بدلنے کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا گیا عزیزان من؟ سنیے اور جھوم جائیے کہ پھر کرتے یہ ہیں کہ اس دولت کے برسے پہ بلبوتے پہ کچھ اختیار ان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، تو کرتے یہ ہیں کہ یامرون الناس بالبخل، پھر اس قسم کے قوانین، اس قسم کا نظام بنا دیتے ہیں کہ ہر شخص بخل کرنے لگ جائے، لہذا معیوب ہی نہ رہے. وہ معیوب تو اس صورت میں رہتا ہے نا کہ معاشرے کا عام انداز جو ہے وہ دوسرا ہو، اس انداز کو صاحب عزت، اس انداز کو شرافت کا، عزت کا معیار بنایا جائے، اس میں افراد یہ کچھ کریں تو وہ تو نکو بن جاتے ہیں. تو یہ کرتے یہ ہیں کہ بخل تو خود کرنا چاہتے ہیں، سمیٹنا چاہتے ہیں اپنی ذات کے لیے خود، لیکن اس سے بچنے کے لیے کہ یہ نہ کہیں کہ صاحب یہ دیکھیے یہ کچھ کرتا ہے، معاشرے میں انداز یہ پھیلا دیتے ہیں. اور یا مرونا، یہ ارباب اقتدار ہیں، قوانین اس قسم کے بنانے لگ جاتے ہیں. یہ جو آپ کے یہاں کے کیپٹلسٹک سسٹم کے اندر قوانین جو بن جاتے ہیں، تو جتنا جی چاہے کوئی ان طریقوں کے مطابق اگر دولت وہ سمیٹتا ہے، کوئی معیوب نہیں ہے. اور اس میں سے اگر انکم ٹیکس ادا کر دیتا ہے
تو باقی سارا کچھ جو اپنے پاس وہ رکھتا ہے، انتہائی بخل ہے، لیکن معیوب نہیں رہا معاشرے میں. آپ کو کیا ہوا ہے؟ یامرون الناس بالبخل، معاشرے نے قوانین کے بنا دیے، اب کوئی اسے متون ہی نہیں کر سکتا. اس سے پہلے بخیل کم از کم متون تو ہوتا تھا، اب متون بھی نہیں ہے. ڈیوز جو ہیں وہ ادا کرتے رہیے، شریعت کی طرف آ جائیے تو ان کے یہاں کے 2.5% کر دیجیے جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے. حکومت کی طرف آئیے تو ان کے یہاں کا جو بھی انہوں نے کوئی انکم ٹیکس دیا ہے بہرحال ادا کرتے چلے جائیے. اس کے بعد جتنا روپے ہے تمہاری اپنی ذات کے لیے ہے، اسی کو تو بخل کہا گیا تھا. قرآن نے تو کہیں روپے کو جمع ہونے نہیں دیا، وہ تو انفاق تھا، آئے اور چلا جائے. یامرون الناس بالبخل، پھر وہ کرتے کیا ہیں اس طرح سے، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. یہ دیکھیے عزیزان، تو جو کچھ دیا ہوا ہوتا ہے خدا نے رزق میں سے ان کو، مال و دولت، یکتمون، اس کو چھپا کے رکھتے ہیں. پھر انتہائی اہتمام یہ ہوتا ہے آپ کے ہاں کے اس نظام کے اندر کہ کسی کو کسی دوسرے کی دولت کا پتہ نہ ہونے کا. یہ انکم ٹیکس کے ڈپارٹمنٹ والے قرید کے بیچارے ڈھونڈ کے نکالتے ہیں کہ دولت کتنی ہے، پھر میں نہیں کام بنتا. 1400 سال پہلے کہا جا رہا ہے. اس زمانے میں تو یہ چھپانے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہوتی تھی. اول تو یہ نوٹ، ہنڈیاں، بینک بیلنسز ہوتے ہی نہیں تھے کہ کروڑوں روپیہ ہے بھی 1 روپیہ کہیں جیب میں نظر نہیں آتا، پتہ ہی نہیں کہاں ہے. اس زمانے میں تو شکل اس کی کوائنز کی ہوتی تھی، پھر چھپا کے بھی کہاں رکھتے. اس زمانے میں وہ یہ کہہ رہا کہ پھر اس قسم کا نظام قائم کرتے ہیں، اور نظام میں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ وہ اپنے لیے جمع کرتے ہیں انداز اس کا یہ ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہ چلے کسی کو. ہڈن ویلتھ، یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. یہ نہ سمجھو کہ یہ چیز مختالن اور فخورہ جو بنا ہے، اپنے ذہن میں باعزت بنا، اپنے ذہن میں بہت بڑا چودھری بنا کہ یہی کچھ ہوتا رہے گا اور یہ ایسا ہی رہے گا. خدا نے ان کے لیے یہاں لفظ کافرین آیا ہے. ہمارے ہاں تو کافر کا خاص ایک مفہوم ہو گیا ہے نا. بنیادی طور پہ لفظ کفر کے معنی چھپانے کے ہوتے ہیں، ڈھانکنے کے ہوتے ہیں. یہ جو کہا تھا نا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اسی کی تفصیل کافرین نے کی ہے. وہ رزق جس کو کھلا رکھنا چاہیے تھا، وہ جسے چشمے کی طرح بہتے ہوئے رہنا چاہیے تھا قرآن کے اصطلاح میں. وَيَمْنَعُونَ مَاعُونَ، رزق کو بہتے ہوئے چشمے کی طرح ہر ایک کے مکان کے سامنے چلنا چاہیے تھا، سلسبیل کی طرح سے آواز دے کے پوچھتا ہوا کہ کس کو کتنی ضرورت ہے، لے لو اس میں سے اور چلا جائے. پھر قرآن نے یہ انداز دیا تھا، یہ جو جمع کرنے والے ہیں ان کے لیے یکتمون وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ان کے لیے یہ سزا ہے، عذاب ہے ذلت آمیز. وہ فخر سے بڑا بنتا تھا نا، اسی اعتبار سے یہ کہا ہے کہ اسی نسبت سے ذلت آمیز انجام اس کا یہ ہوتا ہے. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اب اور ایک کیٹیگری آئی، بڑی اہم چیز ہے عزیزان من، کہ وہ لوگ بھی ہیں جن کو تم دیکھو گے خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، عطیات دیتے ہیں، ڈونیشنز دیتے ہیں. کہاں دیتے ہیں؟ جناب کمشنر نے اپیل کی ہوئی ہے ایک اسپتال بنانے کے لیے، اس کے اوپر ٹیبلٹ لگے گی، اس پہ نام لکھے جائیں گے. ہمسائے میں غریب بیوہ اور اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، ان کے کتوں کو وہ راتب مل رہا ہے جو اس کے بچوں کو نصیب نہیں ہے. وہاں نہیں کچھ دیا جائے گا، نمود ہوگی، نمائش ہوگی، نام ہوگا، لوگ دیکھیں گے، چرچا ہوگا، پروپیگنڈا ہوگا، آنرز لسٹ میں یہ چیز چھپے گی. عزیزان مان، جہاں تک اس روپے دینے کا تعلق ہے، کوئی شخص جو اس کے بغیر بھی دوسرے کی مدد کے لیے دیتا ہے، اس روپے کے بھی وہ 16 ہی آنے، یا یوں کہیے 100 ہی ٹیڈی پیسہ بنتا ہے. کوئی شخص جو اس طرح سے دیتا ہے، روپے کی قیمت تو اتنی ہی ہوتی ہے. یہ فرق کہاں آگے بڑھتا ہے کہ قرآن بتاتا ہے کہ وہ روپیہ جو ہے اس سے شجر طیب اگے گا، یہ روپیہ جو ہے گلے کا ہار بن جائے گا. کیا فرق ہے؟ جذبہ محرکہ کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے عزیزان من، اور بنیاد یہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ آج آپ کے ہاں
سوچا جاتا ہے کہ معاشی نظام کون سا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ایسے معاشی نظام بھی سامنے لائے جاتے ہیں جن میں یہ چیزیں دعویٰ کیا جاتا ہے. کسی حد تک پروگرام بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی روح سے دولت جمع نہ ہونے پائے پھیلا دی جائے، معاشرے میں عام لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری ہونے لگ جائیں. اس کو ایک نظام کہا جاتا ہے. یہ نظام جس زمانے میں روس میں پہلے پہل رائج ہوا ہے، ایک دنیا نے اس کی مدح و ستائش میں قصیدے پڑے. اس میں کوئی شبہ نہیں. نظام سرمایہ داری کے مٹانے کے لیے یہ ایک ایجیٹیشن تھی، یہ اٹھی. اسلام کا ایک کام یہ کر گئی، یہ کر سکتی تھی. وہ بھی نظام سرمایہ داری کو مٹاتا ہے، لیکن وہ تو صرف تخریب نہیں دیتا، وہ مکان کو ڈھاتا ہی نہیں ہے، صرف اس کی جگہ ایک نئی عمارت بناتا ہے. اور دونوں اس کے پروگرام ایک وقت میں چلتے ہیں. اس کی تخریب تعمیر نو کے لیے ہوتی. اس کے اتنے حصے کی تعریف کرنے کے بعد اقبال نے یہ کہا تھا کہ یاد رکھو، بڑا پرکشش اور جاذب ہے یہ جو نظام تم لے کے آ رہے ہو، لیکن جستائی اور اساس محکم ہے. اس کے لیے کوئی محکم بنیاد بھی تم نے کہیں سے تلاش کی ہے؟ بنیاد ہے نہیں اس کے لیے تمہارے. کیوں ایک شخص صبح سے شام تک جان مار کر محنت کرے، محنت کرنے کے بعد اس میں سے صرف اپنے لیے دال روٹی کا رکھے، باقی سارا دوسرے کے لیے دے دے؟ کیوں دے دے؟ کہ حکومت زبردستی لے لے گی اس سے، تو یہ تو استبداد ہو گیا. قانون بنا دے گی، وہی بات ہو گئی. وہ کیوں دے دے؟ اس کیوں کا جواب اس نظام میں نہیں. آج بھی اگر اس نظام کی ٹکڑیاں یا اس قسم کی پیش کی جاتی ہیں اور یہ کیوں ان کے پاس ہے نہیں، اس کیوں کا اگر جواب نہیں ہے تو وہ نظام، اس میں شبہ نہیں، پروگرام کے اعتبار سے تو آپ اسے کہیے گا کہ معاشی نظام ہو جائے گا اسلام کا، ایسا ہی ہو جائے گا جیسے یہ نمازیں آپ کے ہاں کی اسلامی کہلا رہی ہیں. اس کی جزیات، اس کے ارکان، اس کی تمام نقل و حرکت جتنی بھی ہے وہ صلاحت ہی کی ہے، لیکن اس کے بعد اس کے نتائج تو وہ نہیں مرتب ہو رہے. سوال یہ نہیں ہوتا کہ کسی نظام کا کیا پروگرام کیا ہے، اس کی کڑیاں کیا ہیں، اس کے الفاظ کیا ہے، اس کی شکیں کیا ہیں. سوال یہ ہے کہ جذبہ محرکہ اندر کیا ہے جس کی بنیادوں پہ آپ وہ نظام قائم کر رہے ہیں. سرمایہ داری کے نظام کا جذبہ محرکہ حیوانیت ہے، اپنی ذات کے لیے لینا. ہر حیوان یہ کرتا ہے. اس سے اونچا جذبہ محرکہ اس میں ہوتا ہی نہیں، نہ اس کے لیے ضرورت ہے کسی جذبہ محرکہ دینے. چھوڑ دیجئے انسان کو حیوانی سطح کے اوپر زیادہ سے زیادہ سمیٹتا چلا جائے. کسی باز کی ضرورت نہیں، کسی قانون کی ضرورت نہیں. وہ تو قانون ہوتا ہے جو کچھ سمیٹتا چلا جاتا ہے اس کو جائز قرار دینے کے لیے کہ دوسرا نہ لے جائے. لیکن یہ چیز کہ زیادہ سے زیادہ محنت کرو اور زیادہ سے زیادہ دوسرے کو دے دو، اس کو آپ ڈاکو لے جائے گا، ڈاکہ کہے گا. قانون دلوا دیں گے دوسرے کو، استبداد یہ بھی ہو جائے گا. نظام نہیں چل سکے گا. نظام یہ ہے کہ بنیاد کیا ہے اس کی کہ وہ یہ دے دے. قرآن نے یہاں ایک شک اس کی گنائی ہے کہ والذین ینفقون اموالہم رئاء الناس، کہ دیتا ہے، خرچ کرتا ہے. بڑے بڑے ڈونیشن آپ نے دیکھے ہوں گے، لاکھوں کے دیتے ہیں، لیکن جذبہ محرکہ رئاء الناس نمود ہے. قرآن کہتا ہے اس کا نتیجہ نہیں مرتب ہوتا. جذبہ محرکہ کیا ہے اس کا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. قانون و مکافات عمل یہ جذبہ محرکہ ہوگا. یہ جذبہ محرکہ کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، قانون کچھ بنا ہوا ہو، خواہ وہ معاشرہ بھی مجھے جائز ہی قرار کیوں نہ اس کو دے دے، لیکن جو چیز خدا کی متعین کردہ مستقل قدر کے خلاف جاتی ہے اس سے میری ذات کو نقصان پہنچتا ہے، میں نہیں کروں گا. اسے کہتے ہیں اللہ اور آخرت پر ایمان. زندگی اسی دنیا کی زندگی نہیں ہے، زندگی نے آگے بھی بڑھنا. خدا کا قانون مکافات عمل دل میں گزرنے والے خیالات سے بھی واقف ہے اور اس کا بھی نتیجہ مرتب کرتا ہے. یہ جذبہ محرکہ وہ کہتا ہے چونکہ نہیں ہے اس لیے یہ دولت خرچ کی ہوئی بھی وہ نتائج نہیں پیدا کر سکتی. ایسا میں نے عرض کیا ہے، دولت کا تو لاکھ روپے کا اینٹ چونا پتھر اتنا ہی آئے گا جتنا دوسری طرح سے دیے ہوئے لاکھ روپے کا آئے گا. میٹیریلی تو اس میں فرق نہیں پڑے گا. دیکھیے یہاں کیا آیا کانسیپٹ میٹیریل. میٹیریل ساز و سامان اتنا ہی اس کا آ جائے گا،
جذبہ محرکہ وہ نہیں ہے. قرآن اس جذبہ محرکہ کے اوپر نظام اپنا استوار کرتا ہے. لہذا اگر آج آپ کے یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ ہے جن کی شکل و شباہت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کے دور میں تھی، یہ سارا کچھ وہ نتائج نہیں پیدا کر رہا کہ جس کے لیے ہم یوں تڑپ رہے ہیں. تو یاد رکھیے کوئی معاشی نظام بھی اگر اس کی شکل و شباہت بے شک اس قسم کی ہو، لیکن اگر اس کی بنیاد وہ نہیں ہے جو قرآن کہتا ہے، کبھی وہ نتائج نہیں پیدا کرے گا آپ کے ہاں. قرآن کا معاشی نظام صرف سپر سٹرکچر کا نام نہیں کہ اوپر عمارت کیسی ہے، نیچے بنیاد کیا ہے. بنیاد ہے لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. اور اس میں یہی بات نہیں ہے کہ صاحب روس یا چین والے خدا کا انکار کرتے ہیں، ایتھیسٹ ہیں. یہاں یہ اصطلاح کا سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے جسے مسلمان اپنے آپ کو کوئی کہتا ہے کیا وہ خدا کے قانون مکافات عمل کے اوپر یقین محکم رکھتا ہے؟ کیا اس کا یہ ایمان ہے کہ حرام کی کمائی کا ایک گھونٹ زہر قاتل ہے میرے لیے؟ کیا وہ ایمان رکھتا ہے کہ زندگی یہیں کی نہیں آگے بھی چلنی ہے؟ کیا وہ ایمان رکھتا ہے کہ میں نے یہاں کوئی حساب لینے والا بھی نہ ہو، کسی اور کو حساب دینا ہے جا کر؟ ایمان رکھتا ہے وہ اس چیز کا؟ یہ ہے بنیاد. ریان ناس سے خرچ کیا ہوگا وہ کہتا ہے وہ نہیں نتائج پیدا کرے گا. کیوں؟ وَمَن يُقِمِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. تو کہتا ہے یہ خرچ کرنے والا اتنا کچھ اس نے دیا بھی بظاہر بڑا مستحسن ہے یہ فعل. اہل شریعت سے بھی پوچھو تو کہیں گے بڑا نیکی کا کام ہے. یہ کیوں نہیں وہ نتیجہ پیدا کر؟ شیطان تو آپ کو اب معلوم ہے کیا ہے. انسان کے بے باک جذبات جو خدا کے قوانین سے خلاف جانے والے، تو کہا یہ جو دے رہا ہے یہ ان جذبات کے تابع دے رہا ہے جو خدا کے قانون کے تابع نہیں ہے. اپنا ایگو ہے جس کی سیٹسفیکشن کا. ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ اس کو مل گیا. یہ چاہتا تھا کہ اس کے اپنے ایگو کی سیٹسفیکشن ہوگی. اب یہ خدا سے کیا معاوضہ مانگ رہا ہے؟ اس کا کہا ہے یہ کہ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. کیا ان پہ قیامت ٹوٹ پڑتی اگر یہ خدا کے قانون مکافات اور زندگی کے تسلسل پہ ایمان رکھنے کے بعد خرچ کرتے جو خدا نے دیا تھا؟ موت پا جاتی ہے. تو یہ اندازہ ماذا علیہم. لیکن وہ تو اس لیے کہ وہ ایمان تو صرف اس معاشی نظام تک ہی محدود نہیں رہے گا، وہ تو زندگی کے ہر گوشے کے اوپر محیط ہو جائے گا. عزیزان ایمان، اس میں تو کوئی ایک نقل و حرکت بھی ان جذبات کے تابع نہیں ہوگی جو خدا کے قوانین کی حدود سے باہر لے جائے انسان کو. زندگی کے اوپر یہ پابندیاں عائد کرنی پڑیں گی، اور یہ پابندیاں ہیں جن سے گھبرانے کے لیے انسان خدا اور آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا. یہ کیا عجیب چیز کہی، ماذا علیہم. کیا قیامت ٹوٹ پڑتی ان سے، موت پڑ جاتی ان کو؟ کیا ہوتا ہے اگر یہ چیز جو تھی اس پہ ایمان رکھتے تو انفقوا مما رزقکم اللہ. خرچ تو پھر بھی کرنا تھا انہوں، یوں خرچ کرتے تو کیا ہوتا. وکان اللہ بہم علیما. اور خدا جانتا ہے، وہ ان محرکات پہ نگاہ رکھتا ہے جو اس انفاق کے لیے جذبہ محرکہ بنتے ہیں. ہم وہ جانتے ہیں، ہماری نگاہ اس پہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ. ذرا سا بھی ہم ظلم نہیں کرتے. ظلم کے معنی کمی کرنے کے بھی ہوتے ہیں. ہم تو کسی کے اجر میں کمی نہیں کرتے. اور ان کے متعلق کہا یہ تھا ولا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. ان کے لیے قیامت کے دن میزان بھی نہیں کھڑی کی جائے گی. بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ صاحب باتیں تو دو متضاد سی کہہ دیں کہ ہر ایک کا عمل جو ہے وہ تلے گا، سامنے آئے گا، اس کا اجر ہوگا. یہاں کہا ہے میزان بھی نہیں کھڑی کی جائے گی اس کے لیے. یہ کہا ہے کہ لا یظلم مثقال ذرۃ، ہم تو ذرہ بھی کسی کا کام نہیں کرتے. پھر کیا بات ہوئی؟ بات تو پہلے کہہ گیا ہے. انہوں نے اپنے جذبات کی تسکین کے لیے ایک کام کیا، جذبات کی تسکین ہو گئی، معاملہ ختم. اب ہمارے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہے جس کے لیے ایسی تکلیف ہے پھر یہ رازو تو اس کے لیے ہوگا جس کا معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا. جس نیک کام میں کوٹڈ کرتا ہوں نیک کام کو، جسے بظاہر سمجھا جائے نیک کام، اس کے اندر جذبہ محرکہ خود اپنے جذبات ذات کی تسکین ہوگی. ریان ناس کے معنی یہ ہوتے ہیں لوگ خوش ہو جائے، تعریف ہو جائے، انسان کا ایگو جو ہے اس کی سیٹسفیکشن ہو جائے.
یاد رکھیے بات دوسری طرف نکل جائے گی. پرسنالٹی اور ایگو میں فرق ہوتا ہے. قرآن جو نفس کہتا ہے انسان کا، ذات انسان کی کہتا ہے، وہ شے ہے کہ جو مستقل اقدار کے تابع نشو و نما پاتی ہے اور اس طرح زندگی کے بعد آگے بڑھتی ہے. اس کے لیے تو میزانوں کی ضرورت ہے، پیمانوں کی ضرورت ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آگے بڑھنے اگلے کلاس میں جانے کے قابل ہو گیا ہے یا نہیں یہ طالب علم. اور جو طالب علم کمپلسری سبجیکٹ کے اندر یہ فیل ہو جاتا ہے اس کے باقی پرچے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. کہتے انہوں نے، یہ ٹھیک ہے ہر عمل نتیجہ مرتب کرتا ہے، انہوں نے جو نتیجہ چاہا تھا اپنے عمل کا وہ نتیجہ ان کو مل گیا. نمود چاہتے تھے، نمائش چاہتے تھے، تعریف چاہتے تھے، اپنی ایگو کی سیٹسفیکشن چاہتے تھے، وہ مل گیا ان کے ہاں. اب ہمارے ہاں آگے تکڑتے گائے نکلوتے ہوئے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. یہ تو حسنات کی کیفیت یہ ہے. کیا بات قرآن سے آگے بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ قرآن نے جو کہا ہے کہ حسنات جو ہیں ان کو ہم بڑھاتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ صاحب بدلا تو ایک جیسا اس کا اتنا ہی ملنا چاہیے، اسے بڑھاتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ پنجابی چاہوں جس نے کسی رئی کرنڈے آئے ہوں گا، ہے تو لفظ رعایت وچوں ہی ہے، لیکن رعایت میں اور رئی جڑی ہے نا پنجابی دی ہوئی بڑا فرق ہے گا. رئی کردا وہ جو ممتحن ہیں ایسے ہی اس کو زیادہ مارک دے دیا کرتا. کیا بات ہے قرآن نے جو کہی. حسنات کی چیز کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ہاں کچھ اناج رکھا ہے، آپ نے اس کو پیس لیا، اس کی روٹی پکا لی، ٹھیک ہے، سیر بھر اناج تھا، سیر بھر روٹی پک گئی، مل گیا برابر، کمی نہیں ہوئی. ایک یہ ہے کہ اس اناج کے دانوں کو آپ نے جا کے زمین میں بو دیا، پھر اس پہ خدا کے قانون زراعت کے مطابق محنت کی، ثبات و استقلال سے اس کے ساتھ ساتھ آپ چلے، ایک ایک دانہ 700 دانے دیکھا. یہ ہے جسے قرآن کہتا ہے کہ حسنات کو ہم بڑھاتے ہیں. حسنات وہ بیج ہوتے ہیں جن میں صلاحیت ہوتی ہے شجر ثمردار بن جانے کی، اور وہ جو اسی وقت اس کا بدلہ میٹیریلی چاہتا ہے اس کو اتنا ہی بدلہ ملتا ہے. سیر بھر دانوں کی سیر بھر روٹی. تو اس میں ہم کمی نہیں کرتے. یہ کبھی نہیں ہوتا کہ سیر بھر دانے وہ جو بنائے، وہ تو دانے بھوننے والی تو کچھ کر دی ہوگی. وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے یہاں کا قانون مقافات عمل یہ نہیں کرتا کہ اس میں سے ہم کمی کر لیں. یہ قانون طبی کے مطابق ہوتا ہے، اس میں ہم یہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، میٹیریلی اس نے اس کا معاوضہ چاہا تھا، اس کے مطابق اس کو وہ مل جائے گا. یہ جو معاملہ اس نے ان جذبات دل کی ان نیتوں کے ساتھ کیا تھا جس کو آپ نے ذات کی نشو و نما کہی، اس کی مثال قرآن ہمیشہ کھیتی سے دیتا ہے کہ کسان ایک دانہ بوتا ہے، پھر اس کے لیے صبر اور تحمل اور استقامت اور ثبات کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. اپنے گیہوں کے دانوں کے پراٹھے تو آدھے گھنٹے میں پک جاتے ہیں، ایک دانے سے 100 دانہ لینے کے لیے 6-7 مہینے مسلسل محنت کرنی پڑتی ہے. یہ ہے وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. یہ ہے جو اجر عظیم دیتے ہیں، ہم اس کو بڑھاتے. آگے بڑی عجیب آیت آتی ہے. کہا یہ لوگ کہ جو سب کچھ سمیٹتے چلے جاتے ہیں اور پھر اس قسم کا معاشرے کے اندر نظام خواہ وہ حکومت کا ہو یا معاشرتی نظام بھی تو ہوتا ہے جسے آپ رسم و رواج کا نظام کہتے ہیں، معاشرے کے نظام کہتے ہیں. یہ جو اس طرح کا نظام قائم کیے ہوئے ہیں کہ سمیٹتے چلے جاتے ہیں اور ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ کوئی اسے معیوب بھی نہ قرار دے، تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہوتا چلا رہے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ غلط. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. پوچھو ان سے کیا کیفیت ہوگی ان کی اس دن جبکہ ان کے ہر گروہ کا ایک ایک نمائندہ بلایا جائے گا. اور اے رسول تیری پوزیشن اس دن یہ ہوگی کہ تم ان سب کے اوپر سربراہ کی حیثیت سے کھڑے ہوگے. پوچھو کہ اس دن ان کی کیفیت کیا ہوگی. اس دن قرآن کے الفاظ میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کہاں سے لیا تھا اور کہاں صرف کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی یہ ڈیفینیشن کی تھی. آپ سے پوچھا گیا تھا خلافت کسے کہتے ہیں؟
کہا تھا میں تو اتنا ہی سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب خدا کو کیا دیا جائے گا کہ کہاں سے لیا تھا اور کیسے صرف کیا تھا۔ یہ جو ہے کہ صاحب جس دن سالمت میں سے کچھ گواہ اکٹھے ہوں گے اور رسول اللہ اس پہ گواہ ہوں گے، ہمارے ہاں تو ہر قصے کو ہم قیامت پہ اٹھا رکھتے ہیں نا، نہ اس لیے کہ آئینہ یہاں ہمارے سامنے نہ آ جائے، کبھی آنکھیں بند کر رکھتے ہیں۔ قیامت برحق ہے، مرنے کے بعد کی زندگی پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن قرآن کے یہ نتائج وہیں تک تو قرآن نہیں اٹھا کے رکھ دیتا۔ ہم نے اس لیے یہ کچھ کیا ہے کہ یہاں نہ ہمیں دکھایا جائے۔ یہ جو کیفیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ میں قائم سامنے آئی۔ پوچھو فتح مکہ سے کہ کیا یہ کیفیت نہیں ہوئی تھی سامنے، کہ اس نظام کے مخالفین جنہوں نے 22 برس تک یا 21 برس تک اتنی مخالفت کی اور یہ کہا کہ کون ہے ہمیں جو راستے سے اٹھا دے گا، کون ہے جو اس نظام کو بربر کر دے گا، ہم پہاڑوں کی طرح جمے ہوئے ہیں۔ قرآن نے جو کہا ہوا تھا کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے، ریت کے ذروں کی طرح بکھر جائیں گے، وہ یہ تھے پہاڑ۔ آئے یہ سامنے جتنے نمائندے تھے اور پھر سربراہی کی یہ سعادت و شرف نصیب ہوا اسے کہ جو اس دن جو اٹھا تھا تو تنہا اٹھا تھا، یتیم بھی تھا، غریب بھی تھا، لیکن ان پہاڑوں سے ٹکر لے رہا تھا اور ان سے کہتا تھا کہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جاؤ گے۔ آئے یہ سارے گردنیں نہرائے ہوئے، تاک پڑے ہوئے، زنجیریں پڑی ہوئی، من کل امت بے شہید، ہر قبیلے کا ایک سردار موجود، وجئنا بک ہؤلاء شہیدا، اور تو ان کے اوپر پھر سب سے بڑا نگران ہوگا۔ پوچھو ان سے کہ اس دن پھر کیا کیفیت ہوگی۔ یومئذ یود الذین کفروا اصحاب الرسول واصحاب الرسول، یہ لوگ کہ جنہوں نے اس طرح سے وہ چھپانے والا نظام قائم کیا تھا، رسول دعوت دیتا چلا جاتا تھا، یہ اس کی سرکشی کرتے چلے جاتے تھے، معصیت کرتے چلے جاتے تھے، نہیں مانیں گے ہم۔ پوچھو اس دن پھر کیا کیفیت ہوگی۔ یود، یہ چاہیں گے، ان کی تمنا یہ ہوگی کیا، لا تسوی بہم الارض، ایک کاش آج ایسی کیفیت ہوتی کہ ہم زمین میں گڑ جاتے اور اوپر سے روڈ رولر پھر جاتا، قبر کا بھی ہمارے کہیں نشان نہ ہوتا۔ دوسری جگہ ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اس دن یہ کہے گا کہ اے کاش میں مٹی کا ڈھیر ہوتا، انسان نہ ہوتا۔ کہا کہ اس دن ان کی کیفیت یہ ہوگی، یہ بڑے بڑے جو پہاڑوں کی طرح محکم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جھوٹی عزتوں میں مختالن اور فخورہ والے جو بنے بیٹھے ہیں، اسی معاشرے کے اندر عزیزان من جن کی یہ کیفیت ہو، پا بجولا سرنگوں سامنے کھڑے ہوں، پوچھا جائے کہ بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، کہے کہ ہمارے جرائم کی جو سزا ہے ہم اس کے مستحق ہیں، اور کہنے والا جود و کرم کا صحاب یہ کہے کہ لا تثریب علیکم اليوم، مجھے تمہارے خلاف کوئی دشمنی نہیں تھی، اس نظام کے خلاف دشمنی تھی جس کے تم ارکان تھے، آج وہ ٹوٹ گیا ہے، تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ وہ ان کے گھر نہیں جلاتا تھا، ان کا گھیراؤ نہیں کرتا، ذاتی انتقام نہیں لے رہا تھا، غلط نظام کو توڑ رہا تھا، ان کی قوتیں ٹوٹ گئی، ان کا ٹھیک، لیکن وہ تو اس دن یہی چاہتے تھے نا، اتنی بڑی بڑی عزتوں کے چودھری بنے ہوئے کہ لا تسول بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، آج یہ سب کچھ چھپا کے رکھ رہے ہیں، اس دن تو ایک پائی بھی چھپائی نہیں جائے گی، سب کچھ اگل کے سامنے آ جائے گا۔ عزیزان ایمان، اتفاق سے وقت بھی ہو گیا اور یہاں تک یہ مضمون بھی ختم ہو گیا۔ اگلے مضمون میں یہ بتائے گا کہ اس کے لیے اجتماعات صلاۃ ضروری ہے اور ان کا نظام کیا ہے۔ قبل اس کے کہ میں اسے ختم کروں، اعلان دو تین تو دیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔